تو میں نے ان سے مسکراتے ہوئے کہا ہاں ACCA انڈسٹری کا ماحول بڑا کنٹرولڈ ہوتا ہے کیونکہ یہاں بچے پڑھنے والے آتے ہیں، یعنی یہاں ڈرگز اور بہت خرافات یہاں نہیں ہوتی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں۔ اور بڑے اصرار کرنے پر پھر انہوں نے زمزم اور کھجوریں کھائی، یعنی ان کا ڈائٹ کنٹرول ایسا تھا۔ تو مجھے اچانک سے 6-7 کال ایک نمبر سے آنے لگی، غور سے سنیے گا، آپ یقین کریں یہ اب جو میں بات بولنے جا رہا ہوں میں اس وقت شاکڈ ہو گیا تھا، یعنی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حضرت نے مجھے کہا کہ بولا سر، جبکہ آج آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ اب سلام دعا تو دور کی بات، یعنی اس ویڈیو کا مقصد، سب سے پہلے میں آپ کو ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ اس ویڈیو کا مقصد کسی پرسنالٹی کو پروموٹ نہیں کرنا، کسی شخصیت کو پروموٹ نہیں کرنا یا کسی فرقے کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس ویڈیو کا مقصد اصلاح ہے لوگوں کی۔ اچھا، آپ جانتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ مرچا والا ضب آف اکاؤنٹنسی میں پاس میں بہت سارے ریلیجس اسکالرز آئے ہیں اور ڈیفرنٹ مکتبہ فکر کے آئے، جیسے راجہ ضیاء الحق صاحب آئے تھے یوتھ کلب والے، پھر یہ مفتی بشیر فاروقی صاحب آئے تھے، پھر اس کے بعد مفتی طارق مسعود، ڈاکٹر ذیشان آئے تھے جو لمس کے جو ڈین ہیں۔ لیکن یہ قصہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ ان سب سے ڈیفرنٹ ہے اور اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ غالباً اکتوبر 2022 میں مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آئے تھے، 3 بجے کے ٹائم یا 4 بجے کے 3-3:30 بجے کے ٹائم وہ آئے تھے۔ ہم نے خود ہی ان کو ویلکم کیا، پہلے ہم ان کو آفس میں لے گئے تو مجھے یاد ہے انہوں نے پہلے لفظ مجھے کہے تھے، بولا مجھے آپ کے انسٹیٹیوٹ کا ماحول بڑا کنٹرول لگا۔ تو میں نے ان سے یہی کہا ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹی، انہوں نے کہا، تو میں نے ان سے مسکراتے ہوئے کہا ہاں ACCA انڈسٹری کا ماحول بڑا کنٹرولڈ ہوتا ہے کیونکہ یہاں بچے پڑھنے والے آتے ہیں، یعنی یہاں ڈرگز اور بہت خرافات یہاں نہیں ہوتی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں۔ پھر بہرحال ہم نے بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آفر کی، لیکن مجھے ایک بہت اچھی چیز ان کو نظر آئی، پیزا اور بہت ساری چیزیں تھیں، انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور بڑے اصرار کرنے پر پھر انہوں نے زمزم اور کھجوریں کھائی، یعنی ان کا ڈائٹ کنٹرول ایسا تھا۔ بہرحال پھر بیان شروع ہوا اور ہاؤس فل تھا، بہت لوگ تھے اور حضرت کا جو اسٹائل ہے بڑا زندہ دل بیان انہوں نے کیا اور فل جیم پیک تھا۔ پھر اینڈ میں سوال و جواب کا سیشن ہوا، اب غور سے سنیے گا۔ اچھا، ان کے بیان میں انہوں نے فورن کنٹریز کی بات کی تھی، اپنے ملک کو دوسرے ملک سے کمپیئر کیا تھا جو نارمل کرتے ہیں۔ تو ایک پوائنٹ انہوں نے یہ ریز کیا تھا کہ فورن کنٹریز میں یہاں ویسٹ میں انڈیویجولزم بہت ہے، اور واقعی یہ تبھی لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں، یہ بھی ایک ہے ایشو کچھ حد تک۔ تو جب سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا تو مائک سرکولیٹ ہوا، تو میں نے بھی ہینڈ ریز کیا اور میں نے مائک مانگا اور میں نے ایک پوائنٹ ریز کیا، میں نے کہا دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ یہاں ویسٹ میں خودکشی کا ریٹ زیادہ ہے اور یہاں انڈیویجولزم ہے، لیکن یہاں لوگوں کی ہیلتھ بھی بہت اسٹرانگ ہے، یعنی کیلیفورنیا اور ان سائٹس پہ لوگوں کی ایوریج ایج جو ہے نا وہ اراؤنڈ 80-83 اس طرح ہے، تو یہاں لوگ خوش بھی بہت رہتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی طرف سے پوائنٹ ریز کیا۔ تو بہرحال حضرت نے اپنا ایک جواب دیا اور انہوں نے تفریح ان کے، آپ کو پتہ ہے اسٹائل جو تفریح والا ہے اور مزاح والا اسٹائل ہے، تو انہوں نے مزاح میں وہ اسٹائل میں انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور ایسا کر کے تفریح کری اور بچے زور سے ہنسے سارے، اور بہرحال یہ نارمل تھا۔ اور ٹو بی ویری آنیسٹ میں یہاں رک کے بتاتا ہوں، مجھے اس چیز کا کوئی برا نہیں لگا، ان کا ایک اسٹائل ہے۔ بہرحال پھر انہوں نے بیان اینڈ کیا، عصر کی نماز جماعت سے پڑھائی انہوں نے اور وہ بھی چلے گئے اور ہم لوگ بھی چلے گئے۔ قریب 2 گھنٹے بعد میں اپنی آفس میں بیٹھا تھا جو میرے گھر پہ آفس ہے، تو مجھے اچانک سے 6-7 کال ایک نمبر سے آنے لگی، غور سے سنیے گا۔ اچھا، میری ایک عادت یہ ہے، میں نارملی کال پک کرتا ہی نہیں ہوں کیونکہ پوری دنیا کا رش لگا ہوا ہوتا ہے، تو میں کال ان نون نمبر کی تو بالکل نہیں کرتا، اور وہ ان نون نمبر سے کال تھی، تو 6-7 کال آئی تو میں بار بار کٹ کر رہا تھا، میں حیران۔ تو پھر مجھے ایک میسج آیا، مجھے کہا کہ ایک صاحب کا میسج آیا، بولا مفتی طارق مسعود صاحب آپ سے بات کریں گے۔ تو اب جیسے یہ لکھا ہوا ہے تو میں نے فوراً سے نیکسٹ کال اٹھائی، تو ان کے کسی ساتھی جو ان کی ٹیم ممبر ہیں، عثمان صاحب غالباً ان کا نام تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ سے بات کریں گے۔ تو حضرت سے انہوں نے میری بات کرائی، تو حضرت نے مجھ سے سلام دعا کر کے، آپ یقین کریں یہ اب جو میں بات بولنے جا رہا ہوں میں اس وقت شاکڈ ہو گیا تھا، یعنی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حضرت نے مجھے کہا کہ بولا سر، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں بھول گیا تھا بیان کے دوران کہ آپ وہاں کے استاد ہیں اور میں نے آپ کی بات کو مذاق میں ڈال دیا، اور انہوں نے کم از کم مجھے یاد ہے 3 بار یہ بولا تھا، بولا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ یعنی میرے تو پیر سے زمین نکل گئے، میں شاکڈ تھا کہ اتنا بڑا عالم دین، اتنا بڑا مفتی، ایک میں تو بچہ ہی ہوں ان کے سامنے، ٹو بی ویری آنیسٹ کچھ بھی نہیں ہوں میں ان کے سامنے، اور کوئی بات بھی نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں صرف مذاق تھا، اور وہ مجھے یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے حضرت سے پہلے تو کہا حضرت ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور میں نے کہا حضرت مجھے بھی پتہ ہے یہ علماء کا کیا رتبہ ہے، بلکہ مجھے وہ حدیث بھی یاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، اور میں بڑی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں۔ تو میں حیران تھا اس وقت، میں یعنی بالکل، اور میں جیسے ہی ان کی کال اینڈ ہوئی نا، تو میں گراؤنڈ فلور پہ ہی میری آفس ہے گھر میں، اور وہاں میرے امی ابو جو ہے نا وہ گراؤنڈ فلور پہ ہی ہوتے ہیں، تو میں فوراً سے امی ابو کے پاس گیا اور میں نے ان کو یہ قصہ سنا، اور میں نے کہا واقعی کہ وہ انسان کو اللہ نے اتنا عطا کیا، اتنا فیم ہے، اس کی کوئی وجہ ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو 2 اس کے اندر سے پوائنٹ نکال کے دیتا ہوں، اس جو انہوں نے فریز بولی تھی۔
انہوں نے کیا بات بولی کہ بولا سر مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ وہاں کے استاد ہیں. یعنی پہلی چیز کہ ان حضرات کی نظر میں اس اساتذہ کی اور ٹیچرز کی کتنی رسپیکٹ ہے, یعنی یہ واقعی علم کی اہمیت کو جانتے ہیں. جبکہ آج آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ اب سلام دعا تو دور کی بات, یعنی اسٹوڈنٹ ایسے ہی گزر جاتے ہیں, سلام دعا تو دور کی بات, بلکہ جو ایکٹیولی پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے صرف آپ کمنٹس دیکھ لیں, آپ حیران ہو جائیں گے. یہ حالات ہیں, یہ حقیقت بول رہا ہوں. اور دوسرا لیسن, عاجزی, دس از دا ریالٹی. یعنی اتنا ٹاپ لیول کا عالم, اتنا مشہور عالم, یعنی یہ اتنی بڑی ہستی ہے, میں آپ کو یہ ریالٹی بتا دوں کہ دنیا بھر میں ان کو لوگ جانتے ہیں. یعنی میں یہاں یو ایس میں بھی ہماری مسجد میں جن کو اردو ہندی آتی ہے, انڈینز وغیرہ نیپالی, سب ان کو جانتے ہیں. میرے اپنے انڈین اسٹوڈنٹ جو نان مسلم بھی ہے نا, ہندو, وہ بچے بھی ان کو جانتے ہیں, وہ بھی ان کے بیانات سن رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ اتنا فیمس آدمی. یعنی میں آنیسٹلی ایک بات بتاؤں کہ ہم لوگ اکاؤنٹنگ کی دنیا میں ایک چیز پڑھاتے ہیں, برانڈ ویلیوشن. تو اگر ان کی برانڈ ویلیوشن کی جائے نا, یعنی تو یہ ملینز آف ڈالرز کی کوئی برانڈ ویلیوشن ہوگی ان کی. یعنی اگر آج یہ کسی برانڈ کے برانڈ ایمبیسڈر بن جائے نا, تو ان کی, یعنی یہ تو یہ کام کرتے نہیں ہے کہ اپنے بیان میں کسی کی مارکیٹنگ کریں, تو یہ ان کی ایک ملینز آف ڈالر کی اسٹریم آف انکم بن سکتی ہے. یہ اتنی مشہور شخصیت ہے. وہ آدمی ایک بچے کو کہہ رہا ہے کہ, یعنی میں بچہ ہی ہوں ان کے سامنے یار, واقعی کہ یار میں معافی چاہتا ہوں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ عاجزی, اس عاجزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا ہوا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں, ہم لوگ تکبر سے, ہم سب انکلوڈنگ می, ہم لوگ تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. چاہے ہمارا گھر ہو, ہماری آفیسز ہیں, ہماری اسکولز ہوں, آپ جہاں دیکھیں ایکسٹریم تکبر ہے. یعنی میں ٹو بی ویری آنیسٹ, میں آپ کو ریسنٹ قصے سنا سکتا ہوں کہ میں یہاں یو ایس میں ایسے بزنس مین لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بیک آفیسز پاکستان میں ہے, اور وہ باقاعدہ ابھی نئے ٹرینی ہائر کرتے ہیں. ٹرینی کا مطلب جس کا بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, بس زندگی میں پہلی بار جو جاب کر رہا ہے, وہ مجھے باقاعدہ چیٹس دکھاتے ہیں. بولا یار اتنا بچوں میں تکبر اور اتنا ایٹیٹیوڈ ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان بچوں میں, یعنی جاب مارکیٹ میں ابھی انڈے سے باہر نکلے, اور ان بچوں کے اندر اتنا تکبر ہے. یعنی ہمارے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ نام ہم لوگوں نے موسیٰ رکھے ہوئے ہیں, اور ہمارا تکبر فرعون سے بھی بڑھ کر ہے. نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں ابراہیم, اور ظلم ہمارا قارون سے بھی بڑھ کر ہے. یہ ہمارے حالات ہیں. تو میں ایک شعر پر اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا. جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں, جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں, صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.